35 سالہ ناجیہ ایک سرکاری کالج میں پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے زندگی میں ایک بار شادی کی جو صرف 1.5 ماہ چل سکی۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی سگے سوتیلے یا دور و نزدیک کے کسی رشتے پر یقین نہیں کر سکتی۔ اپنی ماں سے انہیں نفرت ہے، بھائیوں سے ملتی نہیں، جبکہ والد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ مجھ سے ان کی بات یہ ہوئی تو یہ انکشاف بہت حیران کن تھا کہ ان کا سگا بھائی جو عمر میں ان سے 1.5 سال بڑا تھا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا۔ اس وقت وہ ابھی خود 15-16 سال کی تھیں۔ انہوں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر یہ بات ان کے والد کو پتہ لگی تو وہ بھائی کو مار ڈالیں گے۔ ماں نے اپنے طور پر بیٹے کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بھی موقع ملا بھائی نے وہی عمل دہرایا۔ اس وجہ سے انہیں حمل کی اذیت سے بھی گزرنا پڑا اور ان کی ماں نے وہ حمل گرانے کے لیے ایک مڈ وائف کی خدمات بھی لیں۔ ان کی جان اس عذاب سے تب چھوٹی جب وہ ایف اے کے بعد کسی دوسرے شہر میں بی ایس سی کرنے کے لیے گئیں۔ وہ بھائی اب معاشرے میں ایک عزت دار بزنس مین بن کر زندگی گزار رہا ہے اور ان کے بیوی بچے بھی ہیں، لیکن ناجیہ اپنی نفسیاتی الجھنوں کے باعث کسی کے ساتھ گھر نہیں بسا پائیں۔ یہ واقعات تھم رہے ہیں، نہ ان میں کوئی کمی کے چانسز ہیں۔ مذکورہ واقعے کی طرح آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں کوئی ایسی خبر ضرور پڑھی یا سنی ہوگی جہاں ایک محرم رشتہ اپنی ہی بہن، بھائی، بیٹی، بھانجی، بھتیجی کو جنسی طور پر استعمال کرتا پکڑا گیا ہو۔ میں نے بھی خبروں میں سنا اور پڑھا، لیکن دماغ ایسی خبروں کی صداقت پر ہمیشہ ہی مشکوک رہا۔ پھر ہوا یوں کہ جب دوستوں، طالب علموں، رشتہ داروں سے اس طرح کے واقعات پر بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے آس پاس یہ سب پردہ داری کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ معاملات چونکہ محرمات کا ہے تو بدنامی کے خوف سے ایسی باتیں گھروں میں ہی دبا دی جاتی ہیں، لہٰذا جو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو بہت کم ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ آج کا بلاگ خبرنامہ لگے یا پھر ایسی کہانیوں کا مجموعہ جن پر آپ کبھی یقین نہ کرنا چاہیں۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کے اصل نام ظاہر کیے بغیر فرضی ناموں کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک عورت اپنی بیٹی کو گھر سگے باپ کی نگرانی میں چھوڑ کر جاتی رہی، اور ایک دن جب وہ اپنے مقررہ وقت سے قبل اچانک گھر پہنچی تو انہوں نے باپ کو بیٹی کے ساتھ بدفعلی میں مصروف پایا۔ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے صرف اتنا کر سکتی تھیں کہ شوہر سے الگ ہو جائیں، اور وہ ہو گئیں۔ لیکن جب انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو سوتیلے باپ نے بھی ان کی بیٹی کو آسان ہدف سمجھ کر وہی سب کچھ کیا۔ اب ان خاتون نے اپنی 13 سالہ بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ خود ان کے 3 اور بیٹے پیدا ہو چکے ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں کہ اب کی بار تینوں بیٹے ہیں۔ ایک روپوش گھرانے کی خاتون شمع کے مطابق ان کے سگے دادا جان ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہی موجود چچا زاد، تایا زاد، پھپھو زاد بچیوں کے ساتھ عجیب حرکتیں کیا کرتے تھے۔ شمع کا کہنا ہے کہ جب ان بچیوں نے اپنے والدین سے شکایت کی تو پہل والدین نے ان کی بات پر یقین کرنے کی بجائے انہیں بری طرح ڈانٹ پلائی، لیکن جب ایک آدھ بار ان میں سے کسی کی امی نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو دادا کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دادا کو گھر سے نکال دیا گیا ہو یا ان بچیوں کے تحفظ کے لیے کوئی خاص قدم اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی سگے رشتوں کی ہراسمنٹ کا سامنا کرتے ہیں۔ مسٹر جمیل اس وقت 60 سالہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ 11 سال کے تھے تو ان کی سگی پھپھو ان کو زبردستی اپنے ساتھ سلاتی تھیں اور ان کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک اور دوست کا کہنا ہے کہ بچپن میں وہ اپنی سگی خالہ کے ہاتھوں ہراساں ہوتے رہے۔ ایسے واقعات کا شکار لوگ بظاہر نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں اندر سے وہ غیروں پر اعتماد کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بد اعتمادی کے ساتھ ساتھ اپنے جنسی رویوں میں بھی یا تو بہت زیادہ تشدد ہو جاتے ہیں یا پھر بالکل ہی خوف زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان رویوں کی وجوہات و محرکات کے بارے میں تو ماہرین ہی تفصیلی بتا سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے بچپن میں کو اتنا بھی آسان نہ سمجھیں۔ اس وقت تو برائی وجود رکھتی ہی نہیں تھی۔ اس بات کو قبول کریں کہ تب بھی والدین اپنے بچوں کی سنتے سمجھتے نہیں تھے، یقین نہیں کرتے تھے، اور آج بھی اپنے بچوں کو بہت کم سنتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں واقعات رپورٹ نہیں ہوتے تھے،
لیکن اب رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی بات نہیں کرتا تھا، اب خود میں آپ کو نام بدل بدل کر لوگوں کی سچی کہانیاں سنا رہا ہوں۔ فرق بس یہ ہے کہ اگر تب نفسیاتی الجھنوں میں گر جانے والے لوگ آج کے والدین بن چکے ہیں تو انہیں چاہیے کم از کم اپنے بچوں کو ان سب چیزوں سے بچائیں، ان کی بات سنیں، ان پر یقین کریں، ان کا ساتھ دیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیسی نسخہ جات کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل عاشق لیب کو سبسکرائب لازمی کر دیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم۔